السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سونے اور چاندی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی بات کی۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سونے کی قیمت نے $5,500 پر اونس کی تاریخی سطح کو چھوا، وہیں پہ چاندی نے بھی AI، سولر پینل اور الیکٹرک کارز کی بیٹریز کی ضروریات کے انفلوئنس میں ہوتے ہوئے زبردست تیزی دکھائی۔ لیکن اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ کرنسی، کچھ رقم، کچھ مالیت موجود ہو جس کو آپ پریشس میٹلز میں انویسٹ کرنا چاہیں، تو آپ کا انتخاب کیا ہونا چاہیے، سونا یا چاندی؟ تو آج ہم اس موضوع پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ ہم ان دونوں میٹلز کا موازنہ کریں گے اور میں آپ کو وہ خفیہ فارمولہ بھی بتاؤں گا جس سے 2026 میں بڑے بڑے انویسٹر مستفید ہو رہے ہیں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں سونے کی۔ جیسا کہ ہر کسی کے دماغ میں سب سے پہلے اگر ان میٹلز کی بات کی جائے تو سونا ہی پہلے آتا ہے، کیونکہ سونے کو کنگ آف میٹلز بھی کہا جاتا ہے۔ سونا ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو اپنے مال کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، یعنی اپنے کیش، پیسہ، جو بھی آپ اس کو نام دیں، اس کی قوت خرید کو برقرار رکھتا ہے اور اس میں کمی نہیں آنے دیتا۔ جب ڈالر گرتا ہے یا جنگی حالات ہوتے ہیں تو جو کرنسیز ہم یوز کرتے ہیں اس کی مالیت، اس کی ویلیو گرتی ہے، اور جو یہ میٹلز ہیں یہ اپنی ویلیو کو مینٹین کرتے ہیں۔ جیسا کہ اب ایران کے ساتھ ایک غیر یقینی سی صورتحال ہے اور لگتا ہے کہ کسی بھی وقت جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف دنیا بھر کے مرکزی بینک جو ہیں وہ ریکارڈ تعداد میں سونا خرید رہے ہیں، اور اس سے بھی یہ اسی چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی توقع ہے کہ سونا اپنی قدر نہیں کھوئے گا، اور یہ ہمیں اس چیز کی طرف بھی اشارہ دیتے ہیں کہ شاید وہ فائنینشیل مارکیٹ میں حالات کو اس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں جو ہم عام لوگ جس کو پرسیو نہیں کر پا رہے۔ اور ایک اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ چاندی کی نسبت سونا جو ہے اس کی قیمت کا اتار چڑھاؤ کم تیزی سے ہوتا ہے، لہٰذا ونس اگین یہ ایک سیف انویسٹمنٹ ہے۔ اب آتے ہیں چاندی کی طرف۔ تو چاندی کو عموماً غریب آدمی کا سونا کہا جاتا ہے، مگر 2026 میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امراء کی بھی یہی فرسٹ چوائس بنتی جا رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ جو ہے وہ ہائی ریٹرن۔ اگر سونے کی قیمت 10 گنا بڑھے تو چاندی کی قیمت 20 یا 30 گنا تک بڑھ جاتی ہے، لہٰذا اس کا ریٹ آف ریٹرن بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اس وقت امراء بھی اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اس میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ صنعتی ڈیمانڈ میں جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ سولر پینلز، AI، الیکٹرک گاڑیاں، ان سب میں چاندی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی پچھلے سال ہی سیمسنگ نے ایک نئی بیٹری انٹروڈیوس کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو 9 منٹ میں چارج ہو جائے گی۔ یہ وہیکلز کے لیے، الیکٹرک گاڑیوں کے لیے ایک بیٹری ہے اور 6 گھنٹے تک چلے گی۔ اب اس میں اگر دیکھیں تو اس ایک بیٹری میں قریباً 1 کلو چاندی لگتی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ چاندی ابھی بھی سونے کے مقابلے میں بہت سستی ہے۔ آپ تھوڑے پیسوں میں سونے کی نسبت بہت زیادہ چاندی خرید سکتے ہیں۔ ایک اور خاص چیز جو ہے وہ گولڈ سلور ریشو ہے۔ اگر یہ ریشو بہت زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ چاندی اتنی ہی زیادہ سستی ہے۔ 2026 میں یہ ریشو تیزی سے گر رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چاندی اور سونے کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے اوپر جا رہی ہے۔ تو فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے، کیونکہ 2026 میں جو انویسٹمنٹ کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے وہ 70% سونا اور 30% چاندی۔ لیکن اگر آپ تیزی سے منافع کمانا چاہتے ہیں اور تھوڑا رسک لینے سے نہیں ڈرتے تو اس میں اس وقت چاندی کا پوٹینشیل زیادہ ہے۔ ان ویڈیوز کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو آگاہی دیں تاکہ آپ اس طرح کے ڈیسیجن خود کر سکیں اپنے علم کے مطابق۔ تو دوستو، آپ کا کیا خیال ہے کہ 2026 میں اب فاتح کون رہے گا، سونا یا چاندی؟ اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں، اپنی رائے دیں۔ اور ہاں، اگلی ویڈیو میں ہم ایک بہت سنسنی خیز موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، ڈالر کا زوال اور دنیا کے بڑے ملکوں کی خفیہ پلاننگ۔ یہ ویڈیو آپ بالکل مس نہ کیجیے گا، چینل سے جڑے رہیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی آگاہی ملتی رہے، اور ویڈیو پوری طرح سے دیکھیں۔ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ وہ علم آپ تک منتقل کریں جس سے اس طرح کے ڈیسیجنز آپ خود کر سکیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر سے ملتے ہیں۔